अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पाक फौज ने बिल आखिर बड़ा फैसला कर लिया है। शिद्दत पसंद जो पाकिस्तान के अंदर लाशें गिरा रहे हैं, मसाजिद के अंदर धमाके कर रहे हैं, उनको कुचलने का फैसला कर लिया है। ज़रबे अज़म की तर्ज पर एक बड़ा ऑपरेशन भी शुरू किया जा सकता है। हंगामी तौर पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उस हवाले से भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और आज कौमी असम्बली के इजलास के अंदर ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह भी बड़े जज्बाती नजर आए और सदर पाकिस्तान के इस्तीफे के हवाले से भी मीडिया पर कुछ खबरें चल रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ ने आज एतराफ किया। उन्होंने कहा कि हम एक गिरवी रखी हुई कौम हैं जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। कहा हम गिरवी रखी हुई कौम है, हमारी हर चीज उधार पर है, तो लिहाजा हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि यह गिरवी रखा किसने है? क्या 3.5 साल इमरान खान के इक्तदार में पाकिस्तान किसी की गुलामी में चला गया, या यही जो ये आज सारी बातें सुना रहे हैं इनकी वजह से पाकिस्तान आज गुलाम बना हुआ है? उन्होंने कहा हमने अपना सारा मुल्क गिरवी रख दिया है। यह वजीर दिफा ख्वाजा जनाब आसिफ साहब कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा हमें क्या मालूम, उन्होंने कहा 4.5 लाख अफगानी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आए और वापस नहीं गए। हमें क्या मालूम इनमें कौन कौन दहशतगर्द है। तो यह भी ख्वाजा आसिफ ने कहा अमेरिका के कहने पर जंगें नहीं लड़नी चाहिए। साथ ही यह भी बात कर गए हमें सुपर पावर का आला कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। तो इस ख्वाजा वेंटिलेटर से कोई बंदा पूछे किसने कहा था कि अमेरिका के बगैर हम नहीं रह सकते, अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है। आज वही बातें याद आ गई, सबको आ गई कि किसी का आलाए कार नहीं बनना चाहिए, किसी के कहने पर रजीम चेंज नहीं करना चाहिए, किसी की जंग नहीं लड़नी चाहिए, रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए। ये सब कुछ इमरान खान कर रहा था। उस वक्त तकलीफ थी, रूस की भी तकलीफ थी, और वही कहता था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ो। और आज वेंटिलेटर साहब यही कह रहे हैं कि हमें सुपर पावर का आलाए कार बनने का शौक बड़ा पुराना है। और जाहिर है आप लोगों के शौक है। मुसलमान इसराइल और हिंदुस्तान में बहुत तंग हैं, लेकिन मस्जिदों पर हमले तो वहां भी नहीं होते। ये कैसे मुसलमान हैं जो मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं? पहले नंबर पे तो ये कोई मुसलमान नहीं है। ये सारा एजेंडा होता है दीन इस्लाम की। जो सादा सी डेफिनेशन ये है मुसलमान की, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो ये बड़ी सादा सी डेफिनेशन है कि अगर किसी को शर पसंद है तो इसका मतलब ये है कि वह मुसलमान नहीं है। तो लिहाजा ये इस मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इस्लाम के नाम पे, वह बिल्कुल मुसलमान नहीं है, वो किसी ना किसी एजेंडे पर है। तो आज बड़े जज्बाती नजर आए ख्वाजा आसिफ साहब भी। 200 जाहिर है 100 हलाकतें हो चुकी हैं। ताज़ा तरीन जो फिगर आया है 100 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। 220 के करीब या 220 से ज़्यादा जख्मी हैं। राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक ये जो जख्मी है ना 220 के करीब, इनमें भी 27 की जो सिचुएशन है वो सेंसिटिव है, यानी उनकी भी खुदा ना करे जान जा सकती है, यानी अभी मजीद हलाकतें बढ़ने का खदशा मौजूद है। ये तो जनाब एक बात हो गई। अब पाक फौज ने फैसला किया है कि ये जो इंतहा पसंद है इनसे निमटना पड़ेगा। अब ये जो देखे ना तवज्जो बिल आखिर वो रजीम चेंजों पे लगे हुए थे, वो इमरान रियाज को नंगा करने पे लगे हुए थे, वो अरशद शरीफ के पीछे लगे हुए थे, वो कभी आजम स्वाति के पीछे लगे हुए थे। काम तो यही बचा हुआ था ना, ये जो एक नई इंडस्ट्री यहां पे खुली हुई थी वीडियो बनाने की और अपने लोगों को ही टॉर्चर करने की। और अभी भी वो खबर मैं अभी पढ़ रहा था, इलेक्शन कमीशन का वकील कहता है कि मुझे तैयारी के लिए वक्त दिया जाए ताकि फवाद चौधरी की जमानत ना हो सके। तो रियासत तो इन कामों में लगी हुई थी ना। तो अब रियासत ने क्या फैसला किया है? सिपा सालार ने जी हंगामी तौर पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई है और कहा है गैर इखलाकी और बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़म को
متزلزل نہیں کر سکتی۔ آرمی چیف پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں شرکاء کو موجودہ اور ابھرتے خطرات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز نے پشاور پولیس لائنز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس لائنز دھماکے کے ذمہ داروں کو کیفرے اور کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کور کمانڈر سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ غیر اخلاقی اور بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ بزدلانہ کارروائیاں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے لیے زیرو ٹالرنس کے ساتھ عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ سنیے گا، آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن پر فوکس جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پائیدار امن کے حصول تک جاری رکھے جائیں گے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں دہشت گردوں اور ان کے حامی میکنزم کا گٹھ جوڑ توڑنے کے آپریشنز پر بھی بریفنگ دی گئی۔ کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی۔ الحمدللہ، یہ بڑی بات ہے، کشمیر کا کسی نے نام لیا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فورم نے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے بھارتی عزائم کا نوٹس لیا۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ہم تو رو رہے تھے۔ فورم نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا بھی نوٹس لیا اور کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی بات ہے اگر ایسا ہوا ہے تو، کیونکہ پچھلے صاحب جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ 20 سال بعد دیکھا جائے گا، ابھی مودی کے ساتھ یاری لگا لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب جناب ایک اور اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے اور یہ بڑی سوچ ہے، ضرب عضب جیسا آپریشن شروع کرنے کے لیے اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ وزیر دفاع صاحب نے بڑی سیریس بات کی ہے کہ ضرب عضب جیسا آپریشن کرنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا 2010 اور 2017 تک دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی اور مسلم لیگ نون نے بڑی قربانیاں دیں، اور اب جناب وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے اس طرح کا ہر قیمت پر ہمیں دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ جیتنی ہوگی۔ لہٰذا اس کے لیے واقعی بڑا سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا، میں نے اسے گیلری میں سیو بھی کر لیا، یہ میرے پاس کچھ جملے آئے تو آج میں نے پڑھے تو میں نے کہا کہ اس کو سیو کر لوں، لیکن اتفاق سے آپ کو پڑھ کے سنانے پڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے کچھ سدا بہار لطائف یعنی سدا بہار جملے جو بولے جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ جب واقعات ہو جاتے ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا ہے، تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے، کسی ملک کو امن برباد کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، کرپشن ختم کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، غریب کو اس کی دہلیز پر انصاف ملے گا۔ پاکستان اس وقت نازک موڑ سے گزر رہا ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، سول اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہے، ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور پھر ایک اور میں ایڈ کر دیتا ہوں، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تو یہ ٹپیکل جملے ہیں۔ اللہ کرے جنرل عاصم منیر صاحب سے ہمیں بڑی اچھی امیدیں ہیں، وہ اس پر ایکشن لیں اور ان کا کلا کما کریں۔ یہ ناسور ہیں، یہ بدنام کر رہے ہیں اسلام کو بھی، مسلمانوں کو بھی، اور وقار ستی صحافی ہیں جیو نیوز سے وابستہ ہیں، کہتے ہیں کیا صدر عارف الوی مستعفی ہو رہے ہیں؟ صدر نے عمران خان کی مفاہمت کرانے کی کوششوں میں تھے، صدر عمران خان کی مفاہمت کرانے کی کوششوں میں تھے، لیکن کامیابی نہیں ملی، جس پر عمران خان نے ان کو بہت بے عزت کیا۔ کہتے ہیں عمران خان نے بڑا جھاڑا ہے کہ صدر کو کہ تم کاری کچھ نہیں سکے، اور اب غیر مصدقہ خبر ہے، اتنا بڑا صحافی غیر مصدقہ خبر دے رہا ہے۔ خبر ہے کہ صدر نے یہ کہہ کر عمران خان سے کنارہ کر لیا ہے کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے غلط راستہ اپنایا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو استعفیٰ مل جائے گا۔ یہ وقار ستی صاحب ہیں جی، صحافی ہیں اسلام آباد سے ہی، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میں اور صدر الوی میں بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط راستہ اپنایا، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کو استعفیٰ مل جائے گا۔ اور شیخ رشید صاحب بھی جو ہیں وہ تھانہ اپارہ یہاں اسلام آباد میں ہی ان کو بلایا ہوا تھا، اور وہ پیش نہیں ہوئے آج بھی، اور اب کل کو ان کو فائنل وارننگ دی گئی ہے کہ آپ پیش ہوں کل شام 4 بجے تک۔ اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ مجھے کسی سازش کا علم نہیں ہے۔ وہ جو آصف زرداری کے حوالے سے انہوں نے 4 پریس کانفرنس 4 ٹی وی پروگرامز کے اندر انہوں نے بات کی، بیپرز پر بات کی، پریس کانفرنس میں بات کی کہ
کہ میں آصم منیر صاحب جنرل آصم منیر صاحب اپنا بندہ کو میرے پاس بھیجیں، میں یہ بتانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ثبوت ہے کہ آصف زرداری نے وہ پرچہ جو ہے وہ پیسے دیے عمران خان کے قتل کے لیے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں، یہ کوئی سٹنٹ تھا اور اسی سٹنٹ پہ شاید عمران خان صاحب نے بھی پھر وہ بات کر دی، لیکن اب جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے، اور یہ جو اپنے آپ کے شیخ رشید صاحب، تو یہ معاملہ ہے جی، کوشش کی جا رہی ہے، دہشت گردوں کے لیے بڑا سیریس فوری طور پہ لیا گیا ہے، اور کمانڈرز کانفرنس GHQ میں بلائی گئی ہے، اور امید ہے کہ ان کا کلا کما کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ ایک سیریس کوشش ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ ایک بہانہ ہو تاکہ انتخاب نہ ہو سکے یا کچھ اور ہو، اس کے اندر کوئی یا امریکہ سے مدد یا آگے پیچھے وہ والی کہانیاں نہ ہو، کیونکہ یہاں کہانیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان انتہا پسندوں کا کلا کما ہو۔ پاکستان زندہ باد۔